الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی قابل احترام ڈی جی اوقاف، معزز اسکالر حضرات، علماء کرام، سامعین ذی وقار، آج داتا علی حجویری کے قدموں میں محکمہ اوقاف کے جاری کردہ عنوان کے تحت کشف المحجوب اور عالمی تصوف کا باہمی ربط، اس پر تمامی حضرات جو مدعو ہیں گفتگو فرمائیں گے۔ اس حوالے سے میرا ذیلی عنوان مسئلہ وحدت الوجود ہے۔ شریعت کا پہلا مسئلہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس عقیدہ توحید کو سیدی داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر توحید کے نام سے ذکر کیا۔ اب میں نے صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، مقامی اثرات کیا ہیں، عالمی اثرات کیا ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کتاب نے صوفیاء کو، محققین کو، اہل ادب کو، اہل علم کو، اہل فکر کو، اہل دانش کو سب سے زیادہ جس کتاب نے متاثر کیا، اس کا نام کشف المحجوب ہے۔ اور دنیا کے اندر جیسے کشف المحجوب نے اپنے لوہے کو خود منوایا ہے، ویسے ہی مسئلہ توحید میں مسئلہ وحدت الوجود ابن عربی نے اس مسئلے کو پوری دنیا کے اندر ایسے شاہکار انداز کے اندر پیش کیا کہ کائنات کے ہر اہل ادب اور اہل علم فرد نے نہ صرف اس کو سمجھا ہے، نہ صرف اس کا اپنی ذات پہ اطلاع کیا ہے، بلکہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ انہوں نے کائنات کے اندر یہ مسئلہ پیش کیا کہ خلق اور حق، یہ دو چیزیں، یہ دو لفظ قابل غور ہیں۔ انہوں نے کہا خلق، وحدت الوجود ہے کیا؟ کہ خلق اپنی ذات اور اپنے عین کے اعتبار سے ایسی کثرت ہے جو وحدت کی شکل اختیار کیے ہوئے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ حق اپنی ذات اور عین کے اعتبار سے ایسی واحد ذات ہے جس کے اسماء اور نسبتیں کثیر ہیں، وہ کثرت میں وحدت کو دکھایا ہے۔ عام سادہ سی بات کروں، آپ کے سامنے کتنی چیزیں ہیں؟ پنکھا چل رہا ہے، لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، آپ کے سامنے کلاک چل رہا ہے، آپ کے سامنے کیمرہ چل رہا ہے، چیزیں کتنی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے حرکت ایک ہے، اس کا نام لائٹ ہے۔ جیسے ہی حرکت بند ہوگی، وہ لائٹ آف ہو جائے گی، ان چیزوں کی حرکت ختم ہو جائے گی۔
تو شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ خلق کے ساتھ رشتہ قیومیت ہے، خلق کے ساتھ رشتہ قیومیت ہے کہ اس کائنات کی تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے رشتہ قیومیت کے ساتھ تھاما ہے، اور جیسے ہی وہ اس قیومیت کے رشتے کو چھوڑے گا تو کل من علیہ فان، پھر کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کثرت میں وحدت کو دیکھا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کے 3 ارکان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا اس کا وحدت الوجود کا رکن ہے، وہ یہ ہے کہ معبود حقیقی مطلق وجود ہے، مطلق وجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ واحد مطلق وجود ہے جس کی کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں، اس کی حیات ذاتی ہے، وہ ابد سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کی ذات ذاتی ہے، اس کی قدرت ذاتی ہے، اس کی سماعت ذاتی ہے، اس کی بصارت ذاتی ہے۔ باقی کل کائنات ذلی ہے، باقی کل کائنات عکسی ہے، باقی کل کائنات فرضی ہے، باقی کل کائنات اعتباری ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اور کشف المحجوب کے اندر جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا نا، لا ند ولا ضد، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، ولا مثل لربی، فرماتے ہیں میرے رب کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا جو رکن ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمام ممکنات معدوم اصلی ہیں، ان کی اصل معدوم ہونا ہے۔ قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس نے کہا تب تجھے پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب عدم تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھا، عدم تھا۔ انسان کا تعلق عدم کے ساتھ ہے اور رب کا تعلق بقا کے ساتھ ہے۔ اور یہ سیدی داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر یہ لکھا، فرماتے ہیں اولو قدم، پہلا قدم فی توحید، توحید کے اندر پہلا قدم فناء فی التفرید، کا تفرید کا فنا ہو جانا۔ پہلا جو قدم ہے نا توحید کے اندر، وہ تفرید کا فنا ہو جانا ہے۔ فرماتے ہیں تفرید کیا ہے؟ یہ مشارکت ہے، اس میں شرکت ہے، اس میں حصے داری ہے، اور جس کا نام وحدت الوجود ہے، اور جس کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، نہیں، یہ نہیں کہ کوئی موجود نہیں اس کے سوا، موجود ہیں، معبود ہیں، وہ جھوٹا ہی صحیح، معبودان باطلہ ہی صحیح، معبود ہیں، موجود ہیں۔ لا موجود الا اللہ، کہ تم نگاہ توحید سے دیکھو کہ اس کائنات کے اندر رب کے سوا کوئی وجود نہیں ہے، وجود صرف اس کا ہے۔ اس وجود نے کائنات کو رنگ عطا کیا۔ کائنات کیا ہے؟ اب یہ بات قابل غور ہے، میں اس موضوع کے ساتھ لنک کر رہا ہوں کہ باہمی ربط کیا ہے، اور اس کے اگلے سٹیپ میں کہنا چاہتا ہوں اثرات کیا ہے۔ کہ ابن عربی 7ویں صدی کے اندر 30 سال کی مدت میں فتوحات مکیہ لکھتے ہوئے اپنے مسئلہ وحدت الوجود میں جس دلیل کو لے کر آتے ہیں، کل من علیہا فان،
اور دوسری کل شیء ہالک الا وجہہ، وہ جس دلیل کو لے کر آئے وہ 5ویں صدی کے ابتدا کے اندر سیدی حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے 2.25 صدیاں پہلے اس دلیل کو لکھ دیا تھا۔ وہ مسئلہ وحدت الوجود اس نے کائنات کے ارباب علم و عقد کو، علم و عرفان کو متاثر کیا، جس دلیل پر وہ اپنا مسئلہ لے کر آئے۔ میرے شیخ طریقت، پوری کائنات کے شیخ طریقت حضور داتا علی حجویری نے اس مسئلہ کو 2.25 صدیاں پہلے اس دلیل پر قائم فرما دیا، کل من علیہا فان۔ اور آپ نے یہ فرمایا، مسئلہ فنا اور بقا کے اندر یہ فرمایا صحت الابدیہ تھی کہ ابدیت کی صحت اس بات پر ہے، اس کی دلیل یہ ہے، ابدیت کی دلیل اس بات پر ہے فی الفناء والبقاء، کہ مسئلہ فنا اور بقا کے اندر ابدیت کی دلیل ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ کہ الفناء، داتا علی حجویری فرماتے ہیں فنا کیا ہے؟ فناء الابدیتی، ابدیت کی فنا یہ ہے ان رویت المعبودیتی، فرمایا ان رویت العبودیتی، ان رویت العبودیتی کا فنا اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی ابدیت کو فنا کرتے، جب وہ اپنی ابدیت کو فنا کرے گا نا، پھر ایک ہی وجود باقی بچے گا جس کا نام وحدت الوجود ہے۔ جس مسئلہ وحدت الوجود کو 7ویں ہجری کے اندر ابن عربی منصع شہود پر لے کر آئے، اس مسئلے کو سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے 5ویں صدی ہجری کے ابتدا میں ہی واضح فرما دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابدیت کا، فنائیت کا علم ہے نا، فرماتے ہیں یدور علی الاخلاص، اس کی بنیاد اخلاص پر ہے، والوحدانیتی، اور اس کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے، اس کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے۔ تو تیسرا جو رکن ہے نا وحدت الوجود کا، وہ تیسرا رکن یہ ہے کہ تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے مظاہر ہیں۔ کل کائنات یہ اسماء حسنہ کے مظاہر ہیں۔ انسانیت کی فرمایا کوئی بنیاد نہیں ہے، وجود صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ کہ جو موجود ہے اس میں جو حسن نظر آ رہا ہے، جو نکھار نظر آ رہا ہے، جو استعداد نظر آ رہی ہے، جو قابلیت نظر آ رہی ہے، اگر کچھ کائنات میں نظر آ رہا ہے تو شیخ محقق فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا مظہر ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے ساتھ تشریح کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا ارشاد فرمائیے ہمارا رب دور ہے کہ ہم اس رب کو پکاریں۔ حضور ہم نے رب کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے یا رب کو پکارنا ہے؟ تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اور آپ کی خاموشی کا مطلب کیا ہوا کرتا تھا کہ جب آپ سے سوال ہو آپ اس کا جواب نہ دیں، خاموشی اختیار کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ آقا علیہ السلام اس کو وحی خفی کی جگہ وحی جلی بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو قرآن بنانا چاہتے ہیں۔ آپ خاموش ہوئے، جبریل آیت مقصہ لے کر آ گئے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اے نبی اپنے غلاموں سے کہہ دو جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّی قریب۔ لوگو وہ رب کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور جب بھی مجھے پکارے، اب بندوں کو بھی چاہیے نا کہ بندے مجھے ہی پکاریں۔ اب کائنات کے اندر سب سے بڑی آواز تو توحید کی اس کائنات کے اندر اٹھائی گئی ہے نا، وہ صوفیاء کی طرف سے اٹھائی گئی ہے۔ اب شرک کے فتوے بھی ہم پر ہیں، شرک کے فتوے بھی ہم پر ہیں، مگر انہیں یہ علم نہیں کہ تصوف نام تو کشف المحجوب کا ہے، تصوف نام تو غنیت الطالبین کا ہے، کشف نام تو رسالہ کشیریہ کا ہے، کشف تو تصوف تو نام فتوحات مکیہ کا ہے۔ جو رسومات غلط ہو رہی ہیں اس کا نام تو تصوف نہیں ہے، وہ تو 1000 سال پہلے بھی داتا صاحب نے اس پر نقد کیا ہے، تو آج بھی محققین نقد کر رہے ہیں۔ یہ نقد کا دروازہ 1000 سال پہلے دادا صاحب نے کھولا ہے۔ تو کائنات کے اندر سب سے بڑی آواز اٹھنے والی توحید پر وہ صوفیاء کی ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کے سوا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں، صرف ایک وجود ہے اور باقی سارے موجود ہیں، اس کی وجہ سے موجود ہیں اور اس کی قدرت کی وجہ سے موجود ہیں، کہ اس کی قدرت کی حرکت کار فرما ہے، اس کا رشتہ قیومیت کار فرما ہے، کہ اس رشتہ قیومیت کی وجہ سے انسانیت قائم ہے، اس کے رشتہ قیومیت کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ اور جب یہ رشتہ ختم ہوگا سامعین ذی وقار، جب یہ رشتہ ختم ہوگا نا، پھر قیامت قائم آئے گی، پھر قیامت کا دن ہوگا۔ تو انسان اور رب کا جو تعلق ہے نا، وہ تعلق رشتہ قیومیت کا ہے، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اور وحدت الوجود پر بنیادی اثرات اگر کسی ذات کے ہیں تو اس کو سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہ وحدت الوجود کے لیے جس شخصیت نے بنیادیں فراہم کی ہیں، بیسک مٹیریل دیا ہے، قرآن و سنت سے عکس کر کے جس شخصیت نے بنیاد فراہم کی ہے، اس کا نام سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو فنا اور بقا ہے، یہ اسی چیز کا نام ہے کہ کائنات فانی ہے، باقی صرف ایک ہے، اور اسی کا نام وحدت الوجود ہے، کہ کوئی وجود نہیں ہے، وجود صرف ایک ہے۔ اور اسی بات کو کشف کے باب کے اندر توحید کے لفظ کے ساتھ داتا صاحب نے جو کشف المحجوب کے اندر ذکر کیا ہے توحید کا، تو اس میں انہوں نے کہا مشارکت نہیں ہے، شرکت نہیں ہے، مداخلت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک وجود ہے۔ وہ جو ایک وجود کا ابتدائی تصور پیش کیا ہے کہ کائنات میں صرف ایک وجود ہے جس پر وحدت الوجود کا مسئلہ کھڑا ہے، وہ پہلا وجود پیش کرنے والی ذات اپنی تحقیق کے اندر اس کا نام سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ وحدت الوجود جو شیخ محقق نے پیش کیا ہے، اس کی بنیادی دلیل کشف المحجوب کے اندر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور دوسری دلیل کل شیء ہالک
الا وجہہ، کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، صرف ایک ذات باقی رہ جائے گی۔ تو اس انسان کا، کائنات کا تعلق ہی فنائیت کے ساتھ ہے، اور اس رب کا تعلق ہی، اس رب کی ازل سے نسبت ہی بقا کے ساتھ ہے۔ وہ باقی تھا، باقی ہے اور باقی ہی رہے گا، اور انسان فنا تھا، عدم میں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کبھی تیرا ذکر بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر وجود ملا۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کچھ نہیں تھا پھر وجود ملا، اور پھر کیا ہوگا؟ اب وجود مل گیا، پھر کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اس پر موت آئے گی، پھر یہ فنا ہو جائے گا، پھر اس کو فنائیت آئے گی۔ تو جو کائنات کے اندر باقی رہنے والی چیز ہے نا، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، جس کا نام وحدت الوجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری باقی رہنے والی چیز اس کا کلام ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کے لیے امام احمد بن حنبل نے کوڑے تو کھا لیے، لیکن یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق کو فنا ہونا ہے، مخلوق کو بقا نہیں ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، جب سب نے فنا ہو جانا ہے نا، تب بھی قرآن نے باقی رہنا ہے۔ تو جس کے کلام نے باقی رہنا ہے، پھر اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے سامعین ذی وقار، مسئلہ وحدت الوجود، ایک ذات، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ معبود برحق ہے۔ انہی الفاظ پہ اختتام، وما علی الا البلاغ المبین۔